محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں یہ بتانے والا ہوں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان لڑائی کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، وجہ کیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد اقصی کی بنیاد پر یا مسجد اقصی کی جو 35 ایکڑ زمین ہے اس کے لے کر کے ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج میں پورے طور سے ان ساری چیزوں پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ دوستو احباب کے درمیان اس ویڈیو کو لازمی پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ فلسطین میں یہودیوں کی آبادی یعنی ایک بھی نہیں تھی۔ جب 1917 میں ہر جگہ سے فلسطین کو بھگایا جا رہا تھا، تو ہر جگہ سے اسرائیل کو بھگایا جا رہا تھا، یہودیوں کو بھگایا جا رہا تھا، تب فلسطین نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی۔ اور فلسطین نے جب رہنے کے لیے جگہ دی تو دھیرے دھیرے ان کے زمین پر لوگ قبضہ کرنے لگے، قبضہ جمانے لگے، اور قبضہ جماتے جماتے آج وہ لوگ اتنی طاقت میں ہو گئے ہیں کہ 92% ان کی تعداد ہو گئی ہے۔ 1917 میں وہ لوگ رہائش کے لیے پناہ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ پناہ گزین جب دیا گیا تو دھیرے دھیرے چاروں طرف سے لوگ اکٹھا ہوتے گئے اور وہاں پہ ان لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے۔ آج میں پورے طور سے بات کرنے کوشش کروں گا کہ آخرکار اس کے تعلق سے لڑائی کیوں ہوتی ہے، اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان، یعنی کہ مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان لڑائی کیوں ہوتی ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ بیت المقدس جسے ہم لوگ کہتے ہیں، بیت المقدس 3 دھارمک استل لوگوں کے لیے خاص ہے۔ ایک مسلمانوں کے لیے، دوسرا یہودیوں کے لیے، تیسرا عیسائیوں کے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس بنیاد پر ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی کہ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے خواہش کے مطابق ان کے قبلے کو تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ اور ایک خاص وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج یعنی معراج پر جب تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصی میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ اس وجہ سے خاص ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز اس جگہ پہ پڑے ہیں، اس مسجد میں۔ اس لیے مسلمانوں کا اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے وہ خاص ہے، اس لیے کہ سب سے خاص مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ، پھر اس کے بعد روضہ رسول، پھر اس کے بعد بیت المقدس، یعنی تیسری کوئی خاص چیز ہے تو بیت المقدس ہے۔ حالانکہ قبلہ اول تھا لیکن اسے قبلہ اول بدل دیا گیا، اب قبلہ ہم لوگوں کا خانہ کعبہ ہوا۔ اس ہے اس کو عیسائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ مسیح کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خاص بیان دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہ، اس لیے یہ جگہ ہمارے لیے خاص ہے۔ اور ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خاص بیان دیے تھے اور ان کو سولی پر جب چڑھایا گیا تھا تو یہی جگہ ہے، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا اور نہیں ان کو پھانسی دی گئی تھی اور نہیں ان کو قتل کیا گیا تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ موجود تھے اور لوگوں نے چاہا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو ایک انسان، اسی جگہ پہ ایک انسان کو بنا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسانی کے ساتھ آپ کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے یہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خاص ہے۔ آج تو عیسائی
اور یہودیوں کے درمیان لڑائی کم سم ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان یہ لڑائی ہمیشہ رہتی ہے، اس لیے کہ مسلمان کے لیے وہ جگہ بالکل خاص ہے، اور اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا تھا مکمل طور سے، پھر اس کے بعد عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ فاطمی دور میں فتح فاطمی میں ایک فاطمی فتح ہوا، پھر اس کے بعد پھر عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کے تعلق سے زوردار حملہ کیا اور بیت المقدس پر قابض ہو چکے تھے۔ اس بنیاد پر بیت المقدس کا وجود ہے۔